کہ مکاتب کی اس وقت کتنی ضرورت یہاں ہے، بتلایا کہ ایک اسکول کھلنے والا ہے، اس اسکول کے تحت انٹرویوز لیے گئے، 34 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا، 34، سب ایجوکیٹڈ، بڑے بڑے ڈگریوں پر پڑھی ہوئی ہماری بہنیں اور بچیاں، بیٹیاں، انٹرویو لیا گیا 34 بچیوں یا اس سے زائد کا، انگریزی میں انتہائی پرفیکٹ، انتہائی آگے، بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے لے رکھی ہیں، لیکن انٹرویو میں جب دینیات کے متعلق ان کو سوال کیا گیا تو ابھی مفتی صاحب نے مجھے بتلایا کہ 34 بچیاں ایسی رہیں جن کو وضو اور غسل کے فرائض نہیں معلوم تھے، آپ ہی کے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں، 34 بچیاں، بڑی بچیاں جن کو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، جن کو وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے، اور مجھے دعوت دینے والوں نے یہی جملہ مجھ سے کہا کہ مکاتب کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ اس وقت کا ہمارا ماحول ہے۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ مکتب کا افتتاح کے واسطے ہمارے پاس جو مکاتب کا سلسلہ ہے، وفاق المکاتب، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چلتا ہے، وفاق المکاتب نام۔ اس وقت ہندوستان حیدرآباد کے اندر اور پورے تلنگانہ اور آندھرا کے اضلاع میں کئی مکاتب ہیں، خود حیدرآباد کے اندر 8000 سے زائد طلبہ پڑھتے ہیں مکتب میں، 8000، 450 مکتب صرف حیدرآباد کے اندر ہے، صرف 1.5 گھنٹے کا مکتب، صرف 1.5 گھنٹہ، بقیہ دن بھر آپ کیا کرتے کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس صرف 1.5 گھنٹہ دیجئے، 5 سالہ کورس، انشاءاللہ وہ تعارف آپ کے سامنے کسی موقع پہ آئے گا۔ اگر آپ حضرات انٹرسٹڈ ہیں تو باضابطہ پروجیکٹر کے ذریعے ہم اس میں بتلاتے ہیں پورا کیسے مکتب قائم ہوگا، اور ہمارے پاس پورا اصول ہے، منظم مکتب باضابطہ اسکول کے جیسا، ڈریس ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، فیس کارڈ ہے، بیگ ہے، کتاب ہے، جیسے بچے اسکول جاتے ہیں ایسے ہی پورا پلان کے ساتھ اسکول کا نظام ہے۔ ورنہ عام طور پر ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ مسجد کے اندر تھوڑا سا مکتب ہو گیا، مول صاحب پڑھا دیے، حافظ صاحب تھوڑا پڑھا دیے، جو آیا آیا، نہیں آیا نہیں آیا، تھوڑا پڑھ لیا، ختم، ایسے نہیں، پلان ہے، پورا پلان ہے۔ ہمارے عبد القادر صاحب آئے تھے حیدرآباد، میں نے بتلایا ان کو لے جا کے پورا جو نظام ہمارے پاس قائم ہے، پورا آئیڈینٹی کارڈ، جب ایک بچہ آتا ہے اور پورا ماحول آتا ہے ڈریس کے ساتھ، پورے چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ کرتا پائجامہ صدری نما اور اس کے اوپر سے ایک سر پہ ٹوپی، اور چھوٹی بچیاں اسکارف لگا کے جب پورا ریلا آتا ہے تو ایک عجیب ماحول دکھتا ہے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں ہمارے مکاتب کے اندر کئی غیر مسلم بچیاں پڑھ رہی ہیں، کئی غیر مسلم بچیاں، اور سالانہ ایک مرتبہ پہلے مسابقہ ہوتا ہے مکتبوں کا آپس میں، پھر اس کے بعد کوارٹر فائنل ہوتا ہے، پھر سیمی فائنل ہوتا، اور پورے حیدرآباد کا ایک فائنل ہوتا، پورے حیدرآباد کے جتنے مکاتب ہیں ان سارے مکاتب کا پورا جوڑ ہو کے اس میں جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن آتی ہے ان کو سالانہ جلسے میں انعام دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ غیر مسلم لڑکی نے انعام حاصل کیا ہے حیدرآباد کے اندر۔ جب ان سے پوچھا گیا، اب پریشانی یہ ہوئی کہ اسٹیج پہ بلائیں تو کیا نام سے بلائیں، تو بڑا تعجب، بڑی سوچ و فکر کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ بھائی جس نام سے اسی نام سے بلائیں گے، تو اسی نام سے اس بچی کو بلایا گیا، اس کے والد کو بلایا گیا، وہ والد بیچارہ آنے تیار نہیں تھا اسٹیج پہ، چونکہ ایک طرح ان کو ماحول نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لیکن سارے لوگ جا رہے ہیں، اس نے اپنی بچی کو بھیجا۔ پورے حیدرآباد میں اس بچی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا، اور باضابطہ بھرے مجمع کے اندر اس غیر مسلم بھائی کو، اس کی بیٹی کو فرسٹ پرائز دیا گیا۔ ایسے رسول پورے علاقے کے اندر جب مکتب قائم ہوا تو پہلی مرتبہ صرف 15 لوگ جڑے۔ ہمارے حضرت والا جب تشریف لائے تو ہمیں خود بے چینی ہوئی، حضرت ہزاروں کے مجمع میں بیان کرنے والے، ضعیف عمر حضرت، قربانیہ حضرت کی 15 لوگوں کے مجمع میں حضرت کیا بیان کریں گے؟ لیکن اللہ والوں کی تاثیریں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ حضرت کا شرح صدر اللہ پاک نے فرمایا، دل کھول دیا، اور پورا 50 منٹ حضرت نے بڑی بشاشت سے بات کی 15 لوگوں کو۔
مکتب قائم ہو گیا الحمدللہ. یہ شوال میں ہوا, مکتب چلنا شروع ہوا. شعبان میں پھر سالانہ جلسہ ہوا اس کا, چونکہ شوال سے شروع ہوتا ہے, شعبان میں ختم ہوتا, رمضان میں چھٹی ہوتی ہے ہمارے مکاتب کی. تو شعبان میں پھر حضرت کو بلایا گیا. تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ الحمدللہ 2 فلور کی مسجد ہے رسول پورے کے اندر, بڑی بڑی مسجد ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ نمازی نہیں ہے, لیکن مسجد بڑی شاندار بنی ہوئی ہے. 2 فلور پر نیچے پورے مرد, اوپر ساری عورتوں سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, صرف 1 سال کے وقفے میں. اور آج عالم یہ ہے 4 سال کے بعد آج اس مکتب کا عالم یہ ہے کہ تقریباً 1250 سے زائد طلبہ اس میں پڑھتے ہیں, اور 70 بچے اس وقت دارالاقامہ میں مدرسے کی شکل قائم ہو گئی. آج جب وہ علاقے میں مکتب قائم ہو سکتا ہے اور منظم قائم ہوتا ہے, اور رپورٹ یہ ہے کہ ہر مہینے کی 1 سے 5 تاریخ کے اندر فیس دینا ہے, علاقوں کے اعتبار سے فیس طے ہوتی ہے, اور جب 1 فیس طے ہو گئی تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, فیس ہر ایک کو دینا ہے. وہاں کے ذمہ دار نے اپنی رپورٹ یہ پیش کی کہ کبھی 5 تاریخ نہیں ہوئی کہ یہ بتلایا جا سکے کہ فلاں طالب علم کی فیس نہیں آئی. کیا کٹک والے اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ کیوں ایسا یہ سوچ, یہ ذمہ داروں کو, یہاں کے لوگوں کو یہ ذہن کیوں بن گیا کہ یہاں کے لوگ فیس ادا نہیں کرنا چاہتے؟ میرے بھائیوں, آپ طے کیجئے, اس علاقے کے آپ لوگ باغیرت لوگ ہیں, آپ پورے اہل کٹک کے واسطے, پورے شہر کے واسطے مثال بنیے. آپ لوگ یہاں سے عزم لے کے اٹھیے کہ 1 نہیں 10 مکاتب ہم اپنے علاقے میں قائم کریں گے. اور ہمارے حافظ راشد صاحب نے جب مجھ سے ربط کیا تو میں نے اسی شرط پہ آنے کی بات کہی کہ 3 مکتب آپ قائم کریں گے تو ہی آؤں گا, اور وعدہ کیا انہوں نے مجھ سے کہ فی الحال 3 مکتب انشاءاللہ قائم ہوں گے. عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, سب کو ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دور میرے بھائیوں اختلاف کا نہیں ہے, انتشار کا نہیں ہے. اس وقت سارا باطل, اسلام دشمن سب متفق ہو گئے. ان کی پلاننگ ہے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی, اور ہم اگر اسی میں بٹے رہ گئے کہ صاحب وہ جماعت اسلامی کے, اور وہ دیوبندی ہیں, اور وہ بریلوی ہیں, اور وہ فلاں ہیں, وہ فاتحہ والے, وہ غیر فاتحہ والے. ہمارے مکتب کا جو نظام ہے, اس نظام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف قرآن پڑھانا ہے, ہمارا مقصد صرف عقیدے کی حفاظت کرنا ہے, بس کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں کر لیجیے. ہمارے پاس یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کو فاتحہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کو سلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کو اماموں کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. ہمیں نہیں معلوم. آپ کیا کرتے کیجئے, ہمیں صرف یہ کیجئے کہ قرآن پڑھ لیجئے, جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں اس کی حفاظت کیجئے, بس اور کچھ نہیں. ورنہ اگر ہم ہمت نہیں کریں گے تو جو پلاننگ ہے ہماری, دیکھیے میں ایک آپ کو تجزیہ پیش کروں, میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ ایک تجزیہ دیکھیے, ہر آدمی سوچئے, ہمارے بچوں کو ہم اسکول میں ڈالتے ہیں, پورے ہندوستان کے اندر پرسنٹیج مدرسوں میں آنے کا صرف بہت سے بہت 2.5% ہے. مدرسوں میں آنے والے 100 میں سے 2.5 بچے مدرسے کو آتے ہیں. 97.5 بچے اس میں سے بٹے ہوئے ہیں, 30% اسکول جانے والے ہیں, اور 60% سے زیادہ بچے نان ایجوکیشن ہیں, وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. 30% اسکول جانے والے اور 2.5% مدرسوں میں آنے والے. مدرسوں کو ہٹا دیجئے, ہمیں مدرسوں سے بحث نہیں. اس وقت جو بحث کرنی ہے وہ ان 30% سے جو اسکول جا رہے ہیں. جو بچے اسکول نہیں جا رہے, ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, دکانوں پہ کام کرتے ہیں, یا کھیل کود میں ہیں, اوباش قسم کے, اس سے بھی بحث نہیں. یہ صرف 30% کی بات میں کہہ رہا ہوں. ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں 7 بجے 8 بجے. جس گھر میں تھوڑا سا ماحول اگر دین کا ہے تو فجر کی نماز کو چلے گئے, ورنہ عمومی اعتبار سے 7 ساڑھے 7 8 بجے ہمارے بچے اٹھتے ہیں. یہاں کا ماحول مجھے نہیں معلوم, میں حیدرآباد کے ماحول کو سامنے رکھ کے بات کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں یہاں فجر میں اٹھ جاتے ہوں گے سب.
اچھا ماشاءاللہ. تو 7 بجے کا ایک ماحول ہمارے حیدرآباد میں, چونکہ اسکول جانا ہے بچوں کو تو 7 بجے اٹھایا جاتا ہے. تو 7 بجے 7:30 کو بچے اٹھیں گے, ماں بیچاریاں چولہے میں جا کے روٹی ووٹی ناشتہ واشتہ پکائیں گی, پھر بچوں کو تیار کر کے 8:30 سے 9 بجے کے بیچ میں ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے بچے اسکول جاتے ہیں. 9 بجے سے عام طور پر اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے, اسمبلی میں رہنا ضروری ہے. غیرت ایسی ماری گئی کہ گھر سے بڑی بچیاں ہیں تو برقع پہن کے جائیں گی, لیکن اچھی ایجوکیشن دینے کے نام پہ چونکہ کانوینٹ اسکول میں ڈالا ہوا ہے اور کانوینٹ اسکول میں باضابطہ اسکرٹ پہن کے آنا ہے, تو ایسے بے غیرت باپوں کو اس عاجز کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں اور بچی باضابطہ برقع نکال کر دیتی ہے, باپ برقع لپیٹ کر گاڑی کی اسکوٹر کی ڈکی میں رکھ کے جاتا ہے اور بچی اسکرٹ پہن کر اسکول جاتی ہے, مسلمان بچی. اب تو حجاب کا بھی مسئلہ بنایا گیا, حالانکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, صرف پولیٹیکل ایشو ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, وقت آئے گا اس کے اوپر بھی. لیکن ہمارے حیدرآباد کے اندر چونکہ پردے کا ماحول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن وہاں کی بات میں کہہ رہا ہوں. یہ 9 بجے اسکول پہنچے, کلاسز شروع ہوئی, 4:30 تک ہمارے بچے بچیاں اسکول میں مصروف ہیں, مکمل پڑھنا پڑھانا. 4:30 کے بعد ان کی کلاس چھٹی ہوتی ہے, پھر ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے وہ اپنے گھروں کو آتے ہیں. گھر آئے تک 5 سوا 5 ہو گئے. گھر آئے, تھوڑا اسنیکس وغیرہ لیا, اور آج کل تو شیطانی ڈبہ گھر کے سامنے ہے, آئے ریموٹ لیا, شیطانی ڈبے کو آن کیا, کارٹونز دیکھے, اسنیک کیا. پہلے ہمارے بچپن میں پھر بھی کھیل کود ہوتے تھے, اب آج کل تو ویڈیو گیم اور موبائل اور ٹی ویوں نے وہ کھیل کھلانے کو بھی ختم کر دیا. اسکول میں دن بھر بند چھت میں, گھر پہ آئے تو بھی چھت پہ. مغرب ہو گئی, گھر میں تھوڑا ماحول دیندار ہے تو نماز ہوئی, ورنہ پھر وہی کارٹون میں رہے. 7 7:30 کے بعد اب ہوم ورک کرنا ہے, ہوم ورک کرتے رہے. 9 9:30 10 بجے تک ہوم ورک کیا. صبح 7 7:30 سے اٹھا ہوا بچہ بچی رات 10 بجے تک ہوم ورک ہوا, پڑھنے میں لگی رہی. اگر ماحول جلدی سونے کا رہا تو 10 بجے خیر سو گئے, ورنہ 12 بجے سے پہلے نیند ہوتی نہیں. ہمارے ماحول میں, آپ کے پاس تو شاید جلدی سو جاتے ہوں گے, ہمارے حیدرآباد کے ماحول کے اندر عمومی اعتبار سے 11 ساڑھے 11 سے پہلے رات ہوتی نہیں, بلکہ ہمارے پاس تو شادی کے کھانے شروع ہی ہوتے ہیں 10:30 بجے کے بعد, اور 2 بجے تک دعوت چلتی ہے, 2 2:30 3, اور دولہا دلہن گھر گئے تک 4 بجتے ہیں. تو میں بسا اوقات کہتا ہوں, چھوٹے بچے بھی یہاں ہیں, لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی وہ سہاگ رات جا کے سہاگ دن بن گئے آج کل تو ہمارے پاس کے ماحول میں, کیونکہ پھر آ کے اب جہیز سیٹ کرنا ہے, وہ پلنگ سیٹ کرنا ہے, وہ تک بہرحال پھر پھول ہوتے ہیں اور رسم و رواج ہوتے ہیں, پوری سورج دیکھ کے اندر جاتے ہیں سب. تو اب شادی سے گھر میں آئے تک عام طور پہ 11 ساڑھے 11 بجے ہمارے بچے سوتے ہیں, پھر اگلی صبح 7 ساڑھے 7 بجے اٹھیں گے. یہ پورا روٹین ہے ہمارے بچوں کا. اب آپ سوچئے کہ اس وقت میں ہمارے بچوں کے لیے دین کے واسطے کب وقت نکلا, اور یہ سب پورے ہندوستان کا یہی ماحول ہے. بمشکل اگر ایک آدھ 4 بجے 5 بجے کے ٹائم پہ ایک آدھ ٹیوشن رکھ دیا تو ایک حافظ صاحب آئے ٹیوشن پڑھائے. وہ ٹیوشن کا عالم کیا ہے, میں ہمارے لوگوں میں کہتا ہوں اپنے مجمع کے اندر, مول صاحب گئے تو اب وہ بچہ بیچارہ اسکول سے پورا تھک ہار کے آیا 5 بجے, اس کا دل نہیں ہے پڑھنے پر, فی الحال اس کا دل کھیلنے پر ہے یا اس کا دل کارٹون دیکھنے پر ہے. اب وہاں فورس کر کے عربی دے کے بٹھایا جا رہا, پڑھ. جب اس کا دل نہیں ہے تو وہ کیا قرآن پڑھے گا. مول صاحب بھی آتے ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ علماء حفاظ سے, چونکہ سب میرے اپنے ہیں, دکھڑا ہے رو رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہاں بھی آئیں گے مول صاحب ہمارے, واٹس ایپ فیس بک, بچہ پڑھ رہا, انہوں فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, انہوں واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. روٹین ہے 20 سے آدھا گھنٹہ ختم. آدھے گھنٹے کے اندر جو چاہے پڑھا دیا, معاملہ ختم, وہ چلے گئے. کیا ٹیوشن ہو گیا, ہم خوش, مول صاحب پڑھا کے چلے گئے. بچے کا دل نہیں پڑھنے پہ, زبردستی روتے دھوتے اس نے پڑھا.
نتیجہ یہ کہ سال ہاں سال تک بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا نورانی قاعدہ بھی ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ دل سے نہیں پڑھ رہے. کیونکہ ہم نے بچے کے لیے وقت متعین کیا ایسا جس میں بچہ تھکا ہوا ہے, اس کا ذہن کام نہیں کر رہا, اور پھر ماحول نہیں ہے پڑھنے کا. انسانی مزاج تاثر ہے, متاثر ہوتا ہے انسان جلدی کسی سے. ایسے ماحول کے اندر جب آپ لا کے بچے کو بٹھا رہے ہیں تو وہ بچہ کیا پڑھے گا؟ مکاتب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. مکتب کے اندر بچے کو دیکھ کر پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. سب بچے ڈریس پہ آ رہے ہیں, آئیڈینٹی کارڈ ہے, ان کے ہاتھ میں بیگ ہے, اور پھر ایک ہی وقت کے اندر 18 بچوں کو ایک ساتھ پڑھانے کا ماحول ہے, سب پہ توجہ ہے. یہ چیزیں پوری پروجیکٹر میں ہم بتاتے ہیں. پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے میں کیا نقصان ہے, مکتب میں کیا فائدہ ہے, فیس ادا نہیں کرنے میں کیا نقصان ہے, فیس ادا کر کے پڑھنے میں کیا فائدہ ہے. تو یہ چیزیں ضرورت کی ہیں. میرے بھائیوں, اس وقت ہمت نہیں ہو رہی, اب گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا, بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں, شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے ہمیں تھوڑا سنجیدہ ہونا چاہیے. اب وقت کی نزاکت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مکتب یہاں چل رہا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اس وقت میں جو پلان لے کے آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے تو اتنا اور زیادہ نہیں ہے. میرے اس سلسلے میں جو میرے شاگرد ہیں وہ اس سلسلے میں زیادہ پرفیکٹ ہیں, وہ آپ کو بتلائیں گے. آپ لوگ ارادے کیجئے, اگر انشاءاللہ موقع رہا اور آپ لوگ طے کرتے ہیں ایک عمومی اجلاس, اس میں عوام کو آپ جوڑیں, چونکہ ہمیں پیرنٹس کو بتلانا ہے. زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو آپ جوڑیے. وہ پروجیکٹر ہم لے کے آئیں گے, اس میں ہم آپ کو مکتب بتلائیں گے. فی الحال انشاءاللہ میں حافظ راشد صاحب کو وہ طریقہ بتلاؤں گا, اس کے مطابق یہ مکتب یہاں کم سے کم اس علاقے کے اندر کم سے کم 2 مکتب, کم سے کم 2 مکتب, زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے مکتب کا نظام پھیلائیے, اور مشورے کے ساتھ بڑوں کی نگرانی میں کام کیجئے. اور سارے احباب جو یہاں مقامی لوگ ہیں وہ ان حفاظ کا, علماء کا جو کام کر رہے ہیں ساتھ دیجئے, قدم قدم ملا کے ساتھ دیجئے, انشاءاللہ کام ہوگا. یہ صرف علماء حفاظ کا کام نہیں, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ غفلت برتیں گے اور آپ اس سلسلے میں تعاون نہیں کریں گے تو یقین مانیے کل اللہ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی اور آقا کے سامنے آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کل قیامت کے دن آقا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. اور اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہوگی کہ ہم اپنے نبی اور اپنے آقا کے سامنے ہم محروم ہو جائیں, ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیوں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمتیں کیجئے, ارادے کیجئے, عزم کیجئے, مکاتب قائم کیجئے, منظم مکتب قائم کیجئے, اور اس کے بغیر انشاءاللہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کام نہیں ہونے والا ہے. اس کی ضرورت ہے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس اجلاس کو جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرمائے. آپ لوگ ارادے کیجئے انشاءاللہ, اور کم سے کم مجھے جلد سے جلد خوشخبری دیجئے کہ اس علاقے میں 3 مکاتب جو ہمارے طریقے کے ہیں, جو پلان والے ہیں, یہ مدرسہ تو چل رہا ہے, اس مدرسے سے ہٹ کے اس کے واسطے کوئی جگہ نہیں ہے. مسجد ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جھاڑ کے نیچے, درخت کے نیچے آپ شروع کیجئے. ایک گھر میں دیوان خانہ جو ہوتا ہے, ایک کمرہ, ایک ہال, اس میں شروع کیجئے. یہ مکتب کے واسطے کوئی چھت ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ پورے ہندوستان کا, ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا ہے. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں تو بہانے ہزار ہیں. اس لیے مکاتب کا جال پھیلائیے. اور رمضان سے پہلے 1 مہینہ ہے ابھی آپ کے پاس, ابھی چاند بھی نہیں ہوا شعبان کا, تو پورا 1 مہینہ آپ کے پاس ہے. رمضان سے پہلے کم سے کم 3 مکاتب قائم کرنے کا عزم لے کے یہاں سے اٹھیے, تو میرا آنا بھی فائدہ ہے اور آپ کا یہاں بیٹھنا بھی فائدہ مند ہے. ورنہ میں اتنی دور سے یہاں آیا لا حاصل, آپ کا اتنی دیر بیٹھ کے یہاں یہ باتیں سننا لا حاصل ہے, جب تک ہم سب مل کے کام نہ کریں. سب مل کے کام کرنا ہے, سب مل کے. یہاں عقیدے کا مسئلہ نہیں, یہاں تفرق بازی کی ضرورت نہیں. کام اپنی نسلیں ہیں, نوجوان ہیں, اپنے بچے ہیں. کون باپ اپنے بچوں کو ادھر ادھر جاتا ہوا دیکھے گا؟ آپ کے بچے بے دین ہو رہے ہیں اور آپ عقیدوں میں پڑے ہوئے رہیں گے. آپ کے بچے بے دین ہو رہے ہیں, آپ تفرق بازی میں رہیں گے. اب یہ دور نہیں رہا.
سب اختلافات کو ختم کیجئے, ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے اندر ہمارے پاس غیر مقلد بھی ہیں, ہمارے پاس فاتحہ درود والے بھی ہیں, ہمارے پاس جماعت اسلامی والے بھی ہیں, ہمارے پاس دیوبند والے بھی ہیں. سب مل کے الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سکسیس جا رہے ہیں. آپ بھی یہ چیز قائم کیجئے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ اپنے کرم سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سے پہلے حافظ راشد صاحب, حافظ نسیم صاحب, آپ تمام مہمان اکرام کا آپ شکریہ ادا کریں اور ساتھ ساتھ آپ اپیل رکھیں. لوگ بہت سارے لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں, دیکھے بھی نہیں, آپ اپنا چہرہ دکھائیں. مولانا حافظ نسیم صاحب اور حافظ راشد صاحب. دعا ہوگی, یہ 2-3 منٹ ان کا یہ جو عہد لیے ہیں انشاءاللہ پورا کریں گے. اس کا وعدہ حضرت کے سامنے میں کریں گے اور حافظ راشد اور دعا ہوگی انشاءاللہ, پھر آپ لوگ جائیں گے. ارے کل تو ایک ہوگا, اس کے بعد 2 ہوگا انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر. کیا ہے, ارادہ کر لو. انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ جو بولے ہیں انشاءاللہ جو 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ جو ہے ایک مکتب جو ہے کل سے شروع ہو رہا ہے بانس گلی کے اندر, اور 1-2 مکتب انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے اس کے ساتھ جو کہیں انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ دعا کرتے رہیے بس. مسئلہ صرف 3 کا نہیں ہے, 3 تو ابتدا ہے. 3 تو صرف ابتدا ہے. پہلا نقد ہے, اس کے بعد تقاضوں پہ زندگی گزارنا, یہ اصل ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ میں یہ بات کہی جاتی ہے بھائی نقد جماعتوں کا اعتبار ہے. تو یہ نقد 3 ہے, بقیہ ارادوں پہ ثواب ہے. تو ارادے تو کیجئے, 1 سے زائد مکاتب قائم ہوں گے, گلی گلی مکتب قائم ہوگا. اور ایسا مکتب نہیں جو چل رہا ہے ذہنوں پہ ہے, اور لوگ جو آنے سے کترا رہے ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مکتب کو صحیح ڈھنگ پہ نہیں دیا ہم نے. ایجوکیٹڈ لوگ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں, صاحب مکتب کیسے کیسے کے لوگ رہتے, ہماری زبان میں کیسے کیسے کے رہتے, پھٹے پرانے رہتے. ایسا نہیں, پلان بنائی. جتنا سلیقہ دینی ماحول کے اندر ہے, انگریز کیا لائیں گے دین سلیقہ. جن بیچاروں کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ بیچارے کیا تعلیم دیں گے. اسلام نے سلیقہ سکھایا ہے, لیکن چونکہ دینی تعلیم کو مفت پھیلانے کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, یہ ذہن بنا دیا گیا. عوام بھی یہ سمجھ رہی کہ صاحب دینی تعلیم کا مطلب ہی فری, تو دینی تعلیم ہے. خرچہ کر کے تعلیم ہے وہ تعلیم ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. دینی تعلیم پہ خرچ کیجیے اور اس کے بغیر طریقہ نہیں. جو میں نے بتلایا منظم طریقہ, اس کے مطابق قائم کیجیے, یہ اصل چیز ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا الیہ تحت الجنادل والتراب وحدنا یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما, اس مدرسے کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں اس وقت جو حضرات تشریف لائے ہوئے, اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما, ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے, اے اللہ ان کے بھی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جن ذمہ داروں نے اس ادارے کو قائم کیا, اس مدرسے کو قائم کیا, اور جن حضرات نے اس مدرسے کو قائم کرنے پہ فکریں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, تعاون کیا ہے, جس اعتبار سے بھی تعاون کیا, مولا آپ اپنے کرم سے اپنی شایع نشان ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ وہ صاحب جنہوں نے یہ مکان دین کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہے یا دیا ہے, اے اللہ اپنے کرم سے ان کی تمناؤں کو پورا فرما.
चैन और सुकून नसीब फरमा, उनके घराने में बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे में जो हजरात खिदमत कर रहे हैं, मौला अपने करम से उनके हाजात को तकमील फरमा, उनकी ख्वाहिशात की तकमील फरमा, ज़रूरियात की तकमील फरमा। ए अल्लाह, जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, मौला उनको दीन के लिए कबूल फरमा, दीन की दाइया उनको बना, दीन की दाइयात उनको बना। ए अल्लाह, इस महल्ले के अंदर इस मदरसे को सबब और वसीला बना के दीन की फ़ज़ाओं को आम फरमा, दीन की हवाएँ चला दे। ए अल्लाह, इस शहर को खुसूसियत के साथ उमूमी एतबार से सारे हमारे मुल्क को ए अल्लाह इस्लामी माहौल वाला बना दे। ए अल्लाह, हम आपकी ज़ात से मायूस नहीं हैं, हमारे आमाल की वजह से आपकी आज़माइशें हम पर आ रही हैं। मौला, हमें अपने सारे कसूरों का एतराफ़ है। अल्लाह, हमें अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ है। हमारे आमाल की नहूसत की वजह से आप हमें आज़मा रहे हैं ताकि हम आपके करीब हो जाएं। मौला, हमें अपना करीबी बना लीजिए, हमें अपना महबूब बना लीजिए। हम आपके महबूब के उम्मती हैं। अल्लाह, हम कहाँ जाएंगे? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ए अल्लाह, हमारे पास सिवाय तौहीद के कुछ भी नहीं है, हमारे आमाल भी कुछ नहीं है तो बस एक तौहीद है। ए अल्लाह, उस तौहीद को भी छीनने की कोशिशें की जा रही हैं, हमारे इस्लामी माहौल को छीनने की साजिशें की जा रही हैं। ए अल्लाह, कभी तलाक़ के नाम पर, कभी पर्दे के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर मौला हम आजिज़ हो गए। हम आप ही का वसीला पकड़ते हैं, हम आप ही का सहारा पकड़ते हैं। ए अल्लाह, दुश्मन इस्लाम के हक़ में आप ही हमारे हक़ में काफ़ी हो जाइए। ए अल्लाह, हमारी उन बहनों को और हमारी उन बेटियों को जो उस इलाक़े में पर्दे के नाम पर डटे हुए हैं, ए अल्लाह, उनको तक़वियत नसीब फरमा, उनकी तक़वियत नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनकी शर फैलाने वालों के शर से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, अपने करम से जो खैर की दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं, उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर से आका ने पनाह मांगी है, ए अल्लाह, उन शुरूर से हमारी और सारी उम्मत इस्लाम की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।